اللہ فرماتے ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، آپ سے مایوس ہوئی کسی قبر پر نہیں گئی، پتہ نہیں سو گئے کہ جاگ رہے ہیں، قبر کو جا کر نہیں چوما، کسی قبر کی مٹی نہیں کھائی، سو گئے، کسی قبر پہ جا کے یہ دھاگا ہے جی، دھاگے کے ساتھ قبر کا سیز ناپا جا رہا ہے، ایک سرا دوسرا سرا اور دھاگے کو قبر پر ناپ کر اپنے گلے میں نہیں ڈالا، اللہ اللہ، کسی قبر پر جا کر چادر نہیں چڑھائی، کسی مردے کو نہیں پکارا، کیا کیا؟ تشتکی الی اللہ، اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی۔ محبت سے ذرا اللہ کا نام لینا۔ حضرت خولا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر جھولی کس کے سامنے پھیلائی؟ پھر مردوں کے آگے جھولی پھیلانے والوں نے سوچا نہیں، مر گیا، غسل دینے میں ہمارا محتاج ہے۔ آپ کے سندھ کے مردے غسل خود کرتے ہیں جی؟ آپ چپ کر گئے، مجھے شک میں ڈال دیا، میں پنجاب جا کر کیا کہوں گا؟ اچھا غسل آپ دیتے ہیں، ٹھیک، کفن تو خود پہنتے ہیں، کمال کرتے ہو یار، کفن پہنانے کے بعد چارپائی پر خود لیٹ جاتے ہیں، اچھا آپ لٹاتے ہیں، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جب جنازہ پڑھنے کے لیے جانے لگتے ہو، مردے نے کہا بھائی غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، چارپائی پر تم نے رکھا، تم چلے جاؤ، میں بھی جنازہ گاہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اچھا آپ لے جاتے ہیں اٹھا کر، ٹھیک، سامنے پڑا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، یہ جو مردہ سامنے پڑا ہے اس کو بھی بخش۔ سندھ کے بھائیوں، سوچا نہیں ہے جنازہ پڑھنے والے نے، اوپر پڑا ہے، ہماری دعا کا محتاج ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ جنازہ ہم نے پڑھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا ہم نے مانگی، مردے نے کہا بھائی صبر کرو، جنازہ تو تم نے پڑھ لیا، قبر میں میں خود اتر جاؤں گا، آپ اتاریں گے، ٹھیک، جب قبر میں اتار دیا، اب قبلہ کی طرف منہ پھیرنا ہے، اس نے کہا بھائی سارے کام تم نے کیے ہیں، قبلے کی طرف میں منہ خود پھیر لوں گا۔ کمال کرتے ہو یار، عجیب، غسل میں ہمارا محتاج ہے، کفن میں ہمارا محتاج ہے، چارپائی پر لٹانے میں ہمارا محتاج ہے، جنازہ گاہ میں لے جانے کے لیے ہمارا محتاج ہے، جنازے کی دعا کے لیے ہمارا محتاج ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، قبر میں اتارنے کے لیے محتاج ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے میں ہمارا محتاج ہے، اور جب دفن کر دیا اب حاجت روا کیسے بن گیا؟ سوچا ہی نہیں۔ مائی خولا نے قبر پر جا کر چادر چڑھائی، مٹی چاٹی، یہ خاک شفا ہے، آب شفا ہے، کلندر ہر شے اندر، نا قرآن پاک کہتا ہے تشتکی الی اللہ، سیدھی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، میرے محبوب اللہ تم دونوں کا سوال جواب اچھی طرح سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ کے دشمن آ گئے، کیا بات ہے بھائی، کیوں آئے ہو؟ حضرت ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں،
سلا بیٹا دیکھنا میری طرف، اب مسئلہ شروع کر رہا ہوں۔ حضرت حقانی صاحب کا حکم تھا، ڈاکٹر صاحب بھائی ہمارے، حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، جملہ یہ سنانا ہے۔ ہم صلح کرنے آئے ہیں، تم تو دشمن ہو، میرے راستے میں تم نے کانٹے بچھائے، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے، تپتی ریت پہ لٹایا، ہائے ہمیں کیا خطر، مفت میں توحید کا مسئلہ پہنچ رہا ہے، سن لیا؟ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں داغ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، بآسانی لڑکانا والو بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرک کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے اور تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، دشمن آ کر کہتے ہیں ہم صلح کرنے آئے ہیں، ساری غلطیاں ہماریاں معاف کر دیجئے، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر ہے، جملہ سننا، تپتی ریت ہے، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت بلال کہتا ہے احد احد، کاش آپ کی زبان اردو ہوتی، جملہ سنا رہا ہوں ایمان تازہ کیجئے، حضرت بلال کہتے احد احد، اللہ کو ماننے کا مزہ جو آج آیا ہے پہلے آیا ہی نہیں تھا، صلح کر لیجئے، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہم نے، ایک ہماری چھوٹی سی شرط ہے، خیال بس یہ مسئلہ سنانا تھا، کیا شرط ہے بتاؤ؟ یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں، پیروں والوں ذہن حاضر، یہ جو ہمارا بابا لات ہے، بابا منات ہے، عزا ہے، یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں، تم خالی ان کو سفارشی مان لو، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کو سفارشی مان لو، آمنہ کے لال ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے، خیال کرنا سندھ کے بھائیو، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا، اللہ بہرا ہے، چپ کر گئے ہو، جو کہہ رہے اللہ میری نہیں سنتا، یہ تو اللہ کو بہرا کہہ رہا ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں کتنا بڑا کفر والا کلمہ اس نے منہ سے نکالا، جو کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں، یہ تو اللہ کو بہرا کہہ رہا ہے، جو کہتے ہیں اللہ تیری موڑتا نہیں، یہ تو اللہ کو مجبور سمجھ رہا ہے، آپ نے بتانا ہے اللہ کس کے آگے مجبور ہے؟ جی اللہ کس کے آگے مجبور ہے؟ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، دو ایتیں سناتا ہوں ذرا دل حاضر، لوگ کہتے ہیں جی دو ایتیں سمجھ لو، ساری زندگی کوئی پیر جھوٹا بے ایمان ملا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، لوگ کہتے ہیں مکے والے آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، آپ اللہ کو منوانا چاہتے تھے، نہ خیال کرنا،
یہ میرے سامنے سورہ یونس 11واں پارہ ہے، رب العالمین کی لاریب کتاب ہے، آیت نمبر 31 میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ قرآن سچا، جو سچا مانتے ہیں اونچا ہاتھ کھڑا کرے۔ قرآن سچا، قرآن سچا۔ اللہ کی قسم دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، لیکن قرآن میں شک کی گنجائش ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مکہ والوں سے پوچھیں، جب نا میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، یہ بتاؤ آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے؟ مکے والے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، روزیاں دینے والا اللہ ہے۔ پاکستان کے مشرکوں نے کیا کہا؟ سننا ذرا، کاش آپ کی سوال اردو ہوتی۔ پاکستان کے مشرکین نے کہا جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ واہ بھائی واہ، ان سے تو مکے والے مشرک بھی اچھے تھے جو کہتے تھے روزی اللہ دیتا ہے۔ اب خیال نمبر 2، آپ ان سے پوچھیں آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں سارے جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ مکے کے مشرک بھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سارے جہان کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے، پھر جھگڑا کیا تھا؟ یہ دیکھنا آیت نمبر 18، اللہ فرمانے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ 3 لفظ سناتا ہوں، ذرا خیال۔ مکے والی بات اب ان کی کرتے ہیں، منت منوتی نظر، بوسے مٹیاں چاٹ رہے ہیں، لنگر کے خشک روٹی کے ٹکڑے، بڑا مزہ آیا، لنگر کے خشک ٹکڑے ہیں، پانی کے ساتھ چبا چبا کے کھائے۔ پوچھو کیوں؟ یہ کوئی نفع نقصان نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر کہتے تھے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ مشرک ہوتے ہیں 3 قسم۔ مشرک نہیں، آپ یاد کریں، جاگے تو میں سناؤں۔ مشرک کتنے قسم؟ نمبر 1 شہزور مشرک، نمبر 2 کمزور مشرک، اور نمبر 3 چور مشرک۔ جاگو تو آپ کے سفر کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 شہزور مشرک، نمبر 2 کمزور مشرک، اور نمبر 3 چور مشرک۔ شہزور مشرک ہوئے جو کہتے ہیں یہ پیر فقیر قبروں والے، یہ دھلے والے ہیں، یہ تازیے والے، یہ مزار اور دربار والے کر دیتے ہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پاکستان میں اس کی مثال سناؤں، راول پنڈی والے کہہ رہے ہیں، اسلام آباد والے ہیں، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ یہ کون ہے؟ شہزور مشرک۔ اور
سناؤں؟ سندھ والے ناراض ہو جائے تو اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ خالی شاہزور. شاہزور مشرک. شاہزور یہ میرے سامنے قرآن پاک اللہ کریم فرماتے ہیں 20ویں پارے کے اندر. حوالے آپ یاد کرتے نہیں. 20واں پارہ سورت کا نام سورت القصص ہے. اللہ کریم کی لارب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 69 فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے ہے اور سارے اختیارات رکھنے والا بھی کون ہے؟ جن کے تم اختیارات مانتے ہو وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. کون ہے جو ان کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ کیوں؟ شباز قلندر بھٹائی عبداللہ شاہ غازی ہے مولا علی شیر خدا جانے یا علی ان کو پکار رہا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اللہ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ فرمایا وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں کس نے ہمیں آوازیں دی ہیں, کس نے ہمیں پکارا ہے. اب آپ خیال دو دل کہنے سے دو دل نہیں بن جاتے. اگر کوئی آپ کو کہے نا ہم قبروں پر جاتے ہیں منت منوتی نظر نیاز دیتے ہیں سجدہ طواف چومتے ہیں وہ پتھر اٹھا کر نا جسم پر پھیرتے ہیں. کیوں؟ بادشاہ یہ ہمارے سفارشی ہیں نا اللہ سے کام کروا دیتے ہیں. قرآن کا حوالہ یاد رکھنا. دو دل کہنے سے دو دل نہیں بن سکتے. کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا حقیقی بھی نہیں بن سکتا. بیوی کو والدہ کہنے سے حقیقی والدہ بھی نہیں بن سکتی. اور پیروں فقیروں کو سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بھی نہیں بن سکتے. خلاصہ سمجھ آیا؟ یہ پیر فقیر اللہ سے کام کروا دیتے ہیں, یہ سفارشی ہے. اگر لوگ کہتے ہیں پھر کہنے سے سفارشی بنتے. 4 پوائنٹ یاد رکھنا.